اگر چاند توڑنے کی بات کی جائے تو اسے بھی منع نہیں کرتے ہیں، چاند توڑ دیتے ہیں۔ ابو جہل کنکریاں لے کے آ جائے تو اسے بھی منع نہیں کرتے ہیں، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیتے ہیں۔ سوال یہی نہیں کہ دولت دے دو، سوال یہ بھی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، پیڑ کو اپنے پاس بلا دو، پتھروں سے سلام پڑھوا دو، یہ بھی سوال ہے۔ غوث اعظم مظہر ذات مصطفیٰ ہیں، یہی حال غوث اعظم کی بارگاہ تھا کہ آپ کی بارگاہ میں بھی جو بھی آتا، جیسا بھی سوال لاتا، اس کے سوال کو آپ پورا فرما دیا کرتے۔ اب چاہے وہ دولت سے متعلق ہو، چاہے اولاد سے متعلق ہو، چاہے لڑائی جھگڑوں سے متعلق ہو، چاہے برکتوں سے متعلق ہو، اور چاہے ولایت سے متعلق ہو۔ ایک شخص، آخری واقعہ، ایک شخص حاضر ہوا، اللہ کے ولی تھے لیکن کسی وجہ سے ان کی ولایت سلب ہو گئی، یعنی اللہ نے ان کی ولایت کو چھین لیا۔ یہ شخص جس کی ولایت کو اللہ نے چھینا، یہ کسی ولی کے پاس گئے اور ان سے کہا میرے لیے دعا کرو، اللہ نے میری ولایت کو چھین لیا ہے اور دعا کر دو اللہ سے کہ میری ولایت واپس مل جائے، مجھے اللہ پھر سے ولی بنا دے۔ یہ شخص جن کی ولایت اللہ نے سلب فرما لی، تقریباً 70 اولیاء اکرام کے پاس گئے، 70 اولیاء اکرام کے پاس جا کر کے کہا دعا کرو اللہ میری ولایت کو واپس کر دے، لیکن 70 اولیاء اکرام کی دعا پہ ہاتف غیبی سے صرف ایک آواز آئی، ہم اس کی ولایت کو واپس نہیں کریں گے۔ کسی نے کہہ دیا اے شخص اگر تجھے اپنی ولایت چاہیے جا غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جا، عبد القادر جیلانی سے عریضہ لگا دے، اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ وہ تیری ولایت کو واپس فرما دے گا۔ اب اس شخص نے سنا، دوڑا بھاگا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرنے لگا حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں اور اللہ میری ولایت کو واپس کر دے، جو میری ولایت سلب ہوئی میں نے اس خطا سے معافی مانگ لی ہے، آپ دعا کریں اللہ میری ولایت کو واپس کر دے۔ حضور غوث اعظم نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا اس کی ولایت کو واپس کر دے۔ ہاتھ پہ غیبی سے آواز ہے عبد القادر ہم اس کی ولایت کو واپس نہیں کریں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا کے پھر دعا کی، مولا اس کی ولایت کو واپس کر دے۔ پھر آواز آئی عبد القادر ہم اس کی ولایت کو واپس نہیں کریں گے۔ توجہ رکھنا، ولایت کو واپس نہیں کریں گے۔ دیوانہ مچلتا کیسے ہے؟ آج تک سنا ہوگا دیوانے مچلتے ہیں، لیکن آج دیکھو دیوانہ مچلتا کیسے ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دوبارہ دعا بھی قبول نہ ہوئی، اپنا مسلح اٹھایا اور بغل کے نیچے دبا لیا، اور دبا کر کے پہلا قدم دروازے سے نکالا تھا، پہلا قدم نکالا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی عبد القادر اپنے قدم کو پیچھے کر لو، ہم نے اسے بھی اور اس کی طرح 1000 کو ولی بنا دیا ہے۔ اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، جشن غوث البرا، کرامت غوث البرا، شان غوث البرا۔ تنویر صاحب قبلہ۔ اب بات یہیں پہ نہیں رکی، اب دیوانہ ہے مچلا ہوا ہے۔ آج تک سنتے تھے دیوانہ مچل جاتا ہے، لیکن دیکھیں آج دیوانہ مچلا ہوا ہے، قدم پیچھے نہیں کیا، دوسرا قدم پھر بڑھا دیا۔ مولا 2 بار عرض کیا تھا قبول نہیں ہوا، یہ اللہ اپنے ولیوں کے اسرار کے نخرے اٹھاتا ہے۔ جب دوسرا قدم بڑھایا، ہاتف غیبی سے آواز آئی عبد القادر اپنے قدم کو پیچھے کر لو، ہم نے اسے بھی اور اس کی طرح 2000 کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔ شان غوث اعظم، شان غوث اعظم، کرامت غوث اعظم۔ قربان جائے یہ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ دیوانہ ایسے مچلتا ہے اور اللہ اپنے محبوبوں کے کیسے نخرے اٹھاتا ہے، کیسے نخرے اٹھاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے قدم کے بعد بھی قدم پیچھے نہیں کیا۔ نخرے دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا اندازہ لگائیں۔ انہیں بھی پتا ہے کہ جب ہم مچلتے ہیں تو اللہ ہماری پوری فرماتا ہے، جب ہم مچل جاتے ہیں تو اللہ ہماری سنتا ہے۔ دوسرا قدم بڑھانے کے بعد بھی پیچھے نہیں، تیسرا قدم بڑھایا،
نبی سے آواز آ گئی عبد القادر اب بس بھی کرو، ہم نے اسے بھی اور اس کی طرح 3000 کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گیا تھا ایک لینے گیا تھا اپنی ولایت، لیکن ان کے دربار سے 3000 کو ولایت مل گئی، 3000 کو ولایت مل گئی۔ یہ ولی بھی ہیں اور ولی گر بھی ہیں، یعنی خود تو ولی ہیں ہی، لیکن ان کے دربار میں جو ولایت لینے آتا ہے اسے بھی ولی بنا کے بھیجتے ہیں۔ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔